تو میرے بھائی دوست بزرگ انہوں نے نمازوں پر لگایا. ہمارا ایک ساتھی جو ہے نا چلی کے لیے گیا تھا، جب واپس آ رہا تھا تو صبح کی نماز کا ٹائم تھا، ادھر جو ہے نا سورج نکلنے والا تھا. تو وہ گاڑی بس کے دروازے میں جو ہے نا وہ ادھر زور لگا تھا کہ بھائی گاڑی روکو، ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہے نا نماز قضا ہو جاتا ہے. تو کیلنڈر نے کہا کہ بھائی یہ ساری سواری جو ہے نا بیٹھے ہیں، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی نماز پڑھے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ابھی جو ہے نا نماز پر جو ہے نا 30,000 روپے لگایا جو ہے نا اس نماز کے، ہمارا نماز بن جائے. ہاں تو اسی طرح جو ہے نا یہ زور لگاتے باتیں کرتے کرتے تو پولیس کا چوکی آ گیا، یہ پاٹک. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی زور لگاتا ہے باہر نکلتا ہے، تو انہوں نے کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ جاؤ، لیکن یہ بس نہیں روکتا. تو انہوں نے کہا بس والوں کہا کہ روک جاؤ. انہوں نے سارا بس ادھر روک دیا. انہوں نے کہا کہ ادھر پانی ہے اور مصلی، ادھر نماز پڑھو. انہوں نے نماز پڑھا اور ساری بس جو ہے نا بس ہی اللہ پاک نے رکوایا. ہاں جی، تو ساری بس روک گیا. پھر جو ہے نا اچھی طریقے سے نماز پڑھا، پھر وہ چلا. تو ہمارے آج نماز پر کچھ لگا نہیں. ہمارا نماز اس لیے جو ہے نا ہمارا نماز کی قدر نہیں ہے. ہاں جی، سارا دن انسان دیکھو مزدوری کرتا ہے، ہاں، لیکن جب نماز کا اذان کا آواز سنے تو مسجد میں نہیں جاتا. ہاں کیوں؟ نماز پر یقین نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے نا کام کرتا ہے اور اسی طرح جو ہے نا اس کا گھر بھی جو ہے نا مسجد کے دروازے کے سامنے ہوگا. جب وہ مزدوری سے آئے گا گھر میں تو وہ جو ہے نا اذان کا آواز سنتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی آ جاتا ہے، اس کو آواز دیتا کہ بھائی آپ ہمارا ایک مزدور چاہیے، لیکن تم جو ہے نا تھکا ہوا ہے اس لیے آپ کو نہیں کہتا، بس دوسرا مزدور کو ڈھونڈوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کس نے کہا کہ میں تھکا ہوں؟ وہ جو ہے نا پھر مزدوری کے لیے پھر جائے گا، لیکن اذان والا کیا کہتا کہ حی علی الصلاح، ہاں کامیابی کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، ہاں کامیابی کی طرف آ جاؤ. ہاں جی، لیکن کیوں؟ نماز میں اس کو کامیابی مل رہی، ہاں نظر نہیں آئے گا، اس لیے جو ہے نا وہ نماز کے لیے نہیں آتا. مزدوری پر اس کا یقین ہے ہاں کہ اس سے کچھ ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، ہم نمازوں کو نمازوں پر بنائے اور نمازوں پر محنت کرے. ہاں اگر ہمارا دیکھو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک طالب جا رہا تھا اور اس کے ساتھ شوروا کا پلیٹ تھا. ہاں تو انہوں نے ٹکر مارا تو پلیٹ گر گیا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنا نماز کو ٹھیک کرو. طالبوں نے کہا کہ حضرت نماز کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انسان کا نماز ٹھیک ہو جائے تو اس کا سارا جو ہے نا بدن کا استعمال ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے بھائی دوستو، جن کا نماز جاندار ہوگا تو اس کا زندگی شاندار ہوگا. اور اسی طرح میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضرات صحابہ کرام کی زندگی شاندار تھا. وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ پاک سے دعا کرتے تھے، بس اللہ پاک اس کی جو ہے نا دعا کو قبول کر دیتے. اس لیے فرماتے ہیں نا حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی یعنی جو لوگ نمازوں کے وقتوں کو معلوم کرنے کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک اس کی اولاد میں ایسی برکت عطا فرمائے گا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ پاک نے برکت دی. اور دوسری پھر فرماتا ہے نا اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام کے حدیث شریف کا مفہوم ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کروں تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھوں کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرتے ہیں اور آخر رات میں جو ہے نا استغفار کرتے ہیں تو عذاب کو موقوف کرتے ہیں. میرے بھائی دوست بزرگوں، آخر رات میں نماز اور اسی طرح استغفار فرماتے ہیں نا کہ آخر رات میں 2 رکعت نماز یہ ساری دنیا سے اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے. 2 رکعت نماز
تمام دنیا سے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا، مفہوم ہے، اگر مجھے جو ہے نا ڈر کی وجہ نہیں تھا نا کہ یہ نہیں میں اپنے امت پر فرض کرتا یہ تہجد کی 2 رکعت نماز ضرور پڑھا کر. تو میرے محترم بھائی دوستو، نماز یہ اللہ پاک سے لینے کا ذریعہ ہے. ہاں، اور نمازوں پر اللہ جل شانہ ہمارا دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. اس لیے فرماتے ہیں نا کہ دنیا پہلے ہے، دنیا پہلے بنے گا. ایک صاحب عالم نے بات کر رہا تھا نا کہ آج تو ہم نیک عمل کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے لیے. نہیں، دنیا پہلے بنے گا. دنیا پہلے تو دنیا پہلے بنے گا. ہاں جی، ہم اپنی نمازوں کو ایسے بنائے کہ یہ ہمارا دنیا بھی، میرے بھائی دوستو، انہیں دنیا کی زندگی یہ صفت نماز پر آ جائے. ہاں، ہماری بار کا جو زندگی نا، اس لیے فرماتے ہیں نا تو یہ ایسے ہے نا، جس طرح ہم نماز میں جو ہے نا نظر کو نگاہ کو صحیح استعمال کرتے ہیں، سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں، اسی طرح بار جو ہے نا ہمیں اپنے نگاہ کو صحیح استعمال کرو، اپنے زبان کو صحیح استعمال کرو، لیکن جب نماز ٹھیک ہو جائے. ہاں، اس لیے فرماتے ہیں نا کہ جب 50% نمازی بن جائے نا تو پھر کافروں کا جو ہے نا یہ ترقی روک جائے گا. اور مسلمانوں نماز جو ہے نا 52% نماز بن جائے نا تو پھر مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے گا اور کافروں کی زوال شروع ہو جائے گا. آج نماز دیکھو کتنا بڑی مسجد ہے اور کتنے گھرے ہیں، اس کے ساتھ کتنے نمازی کتنے آتے ہیں. کیوں؟ نماز پر یقین نہیں ہے کہ نماز پر کیا ملے گا. نماز پر تو اللہ جل شانہ دنیا آخرت دونوں جہانوں کی فائدے اللہ پاک اس میں رکھا. تو میرے بھائی دوستو بزرگو، ہم ایسے نمازوں کو ایسے نمازیں بنائے. فرماتے ہیں نا کہ جو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جس کا نماز صحیح نکلیں گے نا اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے. اور اسی طرح میرے بھائی دوستو بزرگو، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتے ہیں تو نماز کے ذریعے بنا دیں. ہاں، اور فرماتا ہے کہ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کا یاد ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ دوسروں حصوں پر فخر کرتا ہے. ہاں جی، اور نبی علیہ السلام حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور اللہ جل شانہ اور انسان سب سے زیادہ قرب انسان کو سجدہ میں ہوتا ہے. جب انسان جو ہے نا سجدہ میں پڑا ہے اور پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے، اللہ پاک کو یہ حالت بہت زیادہ پسند ہے. ہاں جی، اور ایسے نمازوں کو علم کی ضرورت ہے. ہاں، ایسے نمازیں ہم علم کی روشنی میں پڑھیں کہ بھائی اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے. نبی حضرت علی تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام حدیث شریف مفہوم نقل کرتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس کو حفظ یاد کیا، اس کے حرام کو حرام جانا، حلال کو حلال جانا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے اس کے بارے میں اس کا شفاعت قبول کرے گا جس پر جہنم واجب ہوئی ہو. اب ہم تھوڑا سوچ لیں کہ دیکھو، جنہوں نے غریب آدمی نے اپنے بچے پر قرآن پاک حفظ کرایا، ہاں، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 آدمی کو شفاعت قبول کرے گا. اب یہ اعزاز کس کے لیے؟ یہ کسی وڈیرا مالدار کے بادشاہ کی وزیر کے لیے نہیں ہے. ہاں، یہ ایک اس آدمی کے جنہوں نے اپنے بچے پر قرآن پاک حفظ کرایا، اس کے حلال کو حلال جان، حرام کو. اور پھر دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ حافظ قرآن کو ارشاد فرمائے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. تمہارا وہی آخری مقام ہے جب آخری آیات میں پہنچو.
تو بھائی قرآن پاک میں کتنے آیات ہیں؟ ہاں انہیں 6,666 آیاتیں ہیں. ہاں جی، تو اتنے درجات اللہ پاک اس کا جو ہے جنت میں بلند فرمائیں گے. آج میرے بھائی دوستو بزرگوں، قرآن کے ساتھ ہمارا واسطہ فرماتے ہیں نا کہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، اور جس کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے کسی دوسری دعا اور ذکر کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اللہ جل شانہ اس کو اور دعا مانگنے اور ذکر کرنے والے سے زیادہ عطا کرے گا. اور اللہ جل شانہ کو اپنے کلام پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح ساری مخلوق پر اس کا جو ہے فضیلت حاصل. قرآن ہماری زندگی کا کتاب ہے. فرماتے ہیں نا، ایک کمپنی ایک مشینری بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا کتاب چاہیے، اور اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے استعمال کرو اسی طرح اس طرح جو ہے نا یہ اب یہ مشینری جو ہے نا جو گراہک کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو جو ہے نا اسی طریقے کتاب کے طریقے سے استعمال نہیں کرے گا تو وہ بس خراب ہو جائے گا. ہاں جی، اگر ہم نے جو ہے نا قرآن پاک کے مطابق زندگی نہیں گزارا تو میرے بھائی دوست بزرگ پھر جو ہے نا ادھر سے تو جانا ہے، اور جانے میں پھر ناکام ہو جائیں گے. پھر قرآن پاک ہم سے مطالبہ کرے گا کہ میرا کیا لحاظ کیا. جنہوں نے آگے رکھا اس کو جنت میں کھینچے گا، جنہوں نے پیچھے رکھا اس کو جہنم میں دھکیلے گا. ہاں جی، اس لیے میرے بھائی دوست بزرگ فرماتے ہیں نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ارشاد مفہوم نقل کرتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. نبی علیہ السلام حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں سب سے برکت والا آیات کون سی ہے؟ تو صحابی کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم. تو نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیات الکرسی. پھر نبی علیہ السلام نے اس کو دعا دی کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے نا واقعی ہی قرآن کی فہم آپ کو جو ہے نا یہ حدیث سے بتاتے ہیں. کہ نبی علیہ السلام کعب رضی اللہ عنہ کو یہ صورت تبارک دعا آیات الکرسی. تو اور نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا، یہ پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ آیا، یہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی جو ہے نا خوشخبری لے لو. ایک جو ہے نا سورہ فاتحہ اور آیات الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری آیات للہ ما فی السماوات اور انا اعطیناک الکوثر. یہ 4 نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا مفہوم ہے کہ اللہ کے خزانوں سے خاص مجھے ملا ہے، اور پیغمبر کو اسے نہیں ملے، اس خزانے سے کوئی چیز نہیں ملے. اس امت پر اللہ پاک کی جو ہے نا انہیں نیکیوں کے لیے جو ہے نا بہانے اللہ پاک ملتے ہیں، لیکن آج نیکی کرنے والا آج انہیں دنیا کی چیزوں پر ہمارا یقین بنا ہوا ہے نا، تو دنیا کی چیزوں کے لیے جو ہے نا ساری رات اور ساری دن جو ہے نا تکلیفیں برداشت کرنا ہمیں جو ہے نا کوئی بات نہیں. تو اور اللہ کی دین پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کی احکاماتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا یہ کرتے نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں نا کہ یہ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، یہ ہم 300 مرتبہ ضرور روزانہ جو ہے نا اپنا وظیفہ بنائیں. اور فرماتے ہیں نا کہ جنہوں نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا وہ ایسا ہے گویا انہوں نے 100 غلام آزاد کیا.